پاکستان میں دہشت گردی کا ایک اور بھیانک واقعہ، جعفر ایکسپریس پر حملہ، درجنوں مسافر یرغمال، معصوم جان، اور ایک بار پھر دشمن عناصر نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مگر سوال یہ ہے، یہ کس کے اشارے پر ہو رہا ہے؟ کون ہے ان دہشت گردوں کے پیچھے؟ اور پاک فوج نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ یہ حملہ کیسے ہوا اور کس نے اس کی ذمہ داری قبول کی، بھارتی میڈیا نے کس طرح پروپیگنڈا کیا، اور پاک فوج نے ان دہشت گردوں کو کیسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں جو آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ واقعہ 11 مارچ 2025 کو پیش آیا جب جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، بلوچستان کے علاقے بولان میں پہنچی۔ اچانک ایک زوردار دھماکے نے پٹریوں کو اڑا کر رکھا، جس کے نتیجے میں ٹرین الٹ گئی اور مسافروں میں کوہرام مچ گیا۔ جیسے ہی لوگوں نے سنبھلنے کی کوشش کی، اچانک درجنوں مسلح دہشت گردوں نے ٹرین پر دھاوا بول دیا اور مسافروں کو یرغمال بنا دیا۔ اس حملے میں 21 افراد شہید ہو گئے جبکہ 50 سے زائد زخمی۔ 155 مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ دہشت گردوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی گرفتار ساتھیوں کو رہا کیا جائے ورنہ وہ یرغمالیوں کو قتل کر دیں گے۔ Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. بلوچستان لبریشن آرمی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، جو ایک بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیم ہے۔ یہ تنظیم بلوچستان میں علیحدگی پسندی کو ہوا دینے کے لیے سرگرم ہے اور ماضی میں بھی پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملے کر چکی ہے۔ پاکستانی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق BLA کو بھارتی مدد حاصل ہے جو انہیں مالی، اسلحہ اور تربیت فراہم کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف اتنی سازشیں کیوں کر رہا ہے؟ اس بات کا ثبوت جہاں سے ملتا ہے، جیسے ہی حملہ ہوا بھارتی میڈیا نے فوراً اسے پاکستان کے اندرونی مسائل سے جوڑ دیا اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ بلوچستان میں عوام پاکستان سے آزادی چاہتی ہے۔ بھارتی اینکرز نے بغیر کسی ثبوت کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا اور رہے گا۔ بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا صرف پاکستان کو بدنام کرنے کی اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ انسرجنسیز کب شروع ہوئی اور ان کے پیچھے وجوہات کیا تھی۔ پاکستان میں انسرجنسیز کے مختلف دور۔ پہلی بغاوت 1948 میں خان آف کلات نے کی۔ میر احمد خان نے پاکستان میں شمولیت سے انکار کر دیا اور پاکستان کے خلاف مزاحمت کی، لیکن پاکستانی افواج نے جلد ہی اس تحریک کو دبا دیا۔ مگر میر عبدالکریم خان نے مزاحمت جاری رکھی مگر اسے کچل کر رکھ دیا گیا۔ دوسری بغاوت 1958 سے 1959 تک۔ نواب نوروز خان نے ریاستی جبر کے خلاف مزاحمت کی، لیکن مذاکرات کے بعد گرفتار ہوئے اور ان کے بیٹے سمیت کئی بلوچ رہنما پھانسی چڑھا دیے گئے۔ تیسری بغاوت 1963 میں ہوئی جب شیر محمد بری نے ریاست کے خلاف گوریلا جنگ شروع کی۔ اس دوران بلوچ مزاحمت کاروں نے جدید گوریلا حربے اپنائے، لیکن آخرکار ریاستی طاقت کے آگے جھکنا پڑا۔ چوتھی بغاوت 1973 میں بھٹو کے دور میں ہوئی، جب بھٹو کی حکومت نے بلوچستان کی منتخب حکومت کو برطرف کر دیا، جس پر بلوچ علیحدگی پسندوں نے ایک بڑی بغاوت شروع کر دی۔ اس دوران تقریباً 50,000 بلوچ جنگجو ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے، جبکہ پاکستان آرمی نے سخت کارروائیاں کی۔ ایران نے بھی ان کارروائیوں میں پاکستانی افواج کی مدد کی۔ جیسے ہی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں بلوچستان کا سیاسی حل تلاش کیا اور اس مسئلے کو حل کر دیا۔ پانچویں بغاوت سن 2000 میں شروع ہوئی جو ابھی تک موجود ہے۔ 2006 میں نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد بغاوت مزید شدت اختیار کر گئی۔ نواب اکبر بگٹی بلوچستان کے سابق گورنر تھے۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ وہ اپنی زمین اور حقوق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے۔ سال 2005 بلوچستان کے علاقے سوئی میں ڈاکٹر شازیہ خالد کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے ایک فوجی افسر پر الزام لگایا مگر معاملہ دبا دیا گیا۔ یہ واقعہ بلوچستان کے لوگوں میں غم و غصے کا سبب بنا اور نواب اکبر بگٹی نے اس پر سخت پروٹیسٹ کیا۔
یہ واقعہ جنرل پرویز مشرف اور اکبر بگٹی کے درمیان کشیدگی کا باعث بنا، جو آگے جا کر نواب اکبر بگٹی کے خلاف ملٹری آپریشن پر ختم ہوا۔ اس آپریشن میں نواب اکبر بگٹی ہلاک ہو گئے، جو آگے جا کر مزید بدامنی کا سبب بنا۔ 11 مارچ کو جیسے ہی حملے کی اطلاع سیکورٹی فورسز کو ملی، سیکورٹی فورسز نے فوری طور پر ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا، جس میں پاک فوج، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور اسپیشل سروس گروپ کے نوجوانوں نے حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گرد افغانستان میں موجود اپنے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے۔ آپریشن مرحلے وار جاری رہا، جس میں پہلے 100 کے قریب مسافروں کو بحفاظت بازیاب کرایا گیا۔ بعد ازاں فائنل کلیئرنس آپریشن میں تمام یرغمالیوں کو بحفاظت رہا کرایا گیا۔ تاہم آپریشن کے آغاز سے قبل دہشت گردوں نے 21 معصوم شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ریلوے پکٹ پر تعینات FCC کے 3 جوان اور دوران آپریشن ایک FCC کا جوان شہید ہوئے۔ مجموعی طور پر سیکورٹی فورسز نے 33 دہشت گردوں کو ہلاک کرتے ہوئے آپریشن مکمل کیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بتایا کہ آپریشن کے دوران کسی بھی یرغمالی کو نقصان نہیں پہنچا۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ دہشت گردوں کا اپنے بیرونی آقاؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ واضح ہو چکا ہے اور اپنی سیکورٹی فورسز ملک کے معصوم شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ یہ کامیاب آپریشن اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کسی بھی دہشت گرد کارروائی کو برداشت نہیں کرے گا اور اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس حملے کے بعد اقوام متحدہ، چین، ترکی اور کئی دوسرے ممالک نے اس حملے کی مذمت کی اور پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، جبکہ بھارت پر ایک بار پھر انگلیاں اٹھنے لگی کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کیوں کر رہا ہے۔